الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ سوال یہ ہوا ہے کیا دیوبندی حنفی اور حنفی جو نہ دیوبندی ہو اور نہ بریلوی عقائد اور فقہ میں ایک ہی ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو جواب سے قبل چند باتیں بطور تمہید ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی اور ان میں نجات پانے والی جماعت وہ ہے جو میری سنت اور میرے صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلنے والی ہو۔ بعض روایات میں ان کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مشکات کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، الفصل الثانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 30، قدیمی کتب خانہ کراچی۔ صحابہ کرام براہ راست درباری نبوت سے فیضیاب ہوتے تھے اور اپنے مسائل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اصاغر صحابہ اکابر صحابہ کرام کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے تقلید کی بنا پر جو مذاہبی تفصیل سے مدون و مرتب ہوئے، ان میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مسالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ما انا علیہ و اصحابی کے زیادہ موافق اور قریب تھے۔ یہ چاروں ائمہ اور ان کے متبعین حق پر ہے۔ ان کا مسلکی اختلاف صحابہ کرام کی آراء کے اختلاف پر مشتمل ہے۔ البتہ جو لوگ براہ راست قرآن و حدیث پر عامل ہونے کے مدعی ہے اور ائمہ کی تقلید کو شرک گردانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ انہیں جمہور اہل علم کے نزدیک غیر مقلد کہتے ہیں اور وہ اجماع امت کے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ نمبر 2 بات، امام ابو حنیفہ کے متبعین حنفی کہلاتے ہیں۔ اس مسلک کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث اور صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے راشدین کے بعد افضل ترین صحابی اور نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے خادم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ پر رکھی گئی ہے۔ یہ مسلک بھی اقرب الی السنت ہے اور اہل سنت والجماعت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تیسری بات، ہندوستان میں مذہب حنفی ہی رائج تھا۔ تمام اہل حق علماء اسی سے منسلک تھے اور اہل سنت والجماعت حنفی کہلاتے تھے۔ دیوبندی یا بریلوی کی شہرت سامنے نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ایک طبقہ تصوف و سلوک اور بعض دیگر مسائل میں اہل سنت والجماعت مسلک حنفی کے راہ اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط کا شکار ہو گیا۔ ان حضرات کا تعلق بریلوی سے تھا
دوسری طرف ما انا علیہ و اصحابی کے راستہ پر کاربند مسلک حنفی کے متبعین علماء نے دیوبند نامی قصبہ میں ایک علمی ادارے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یوں ہندوستان میں مسلک حنفی ہی سے وابستہ حضرات کے دو نام مشہور ہو گئے، ایک بریلوی اور دوسرا دیوبندی، قصبہ دیوبند کی طرف نسبت کی وجہ سے۔ یہ مذکور بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دیوبند کسی فرقہ یا مسلک کا نام نہیں ہے، بلکہ دیوبند یا دیوبندیت محض ایک نسبت کا نام جو ہندوستان میں قصبہ دیوبند کی طرف منسوب ہے، اور ان کے نزدیک اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے جو تعلیم منقول ہے اور جنہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علماء، فقہاء اور زاہدین کے جماعت سے مل کر مدون فرمایا، اسی پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ لہذا جو بھی شخص دنیا کے کسی بھی گوشہ میں ہو، اہل سنت والجماعت میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہو، جمہور علماء کے مذہب پر اعتدال کے ساتھ چلنے والا ہو، حنفی ہے، وہ حنفی ہے، اگرچہ اس کی نسبت دیوبند کی طرف نہ ہو۔ تو یہ بریلوی اور علماء دیوبند کے درمیان جو فرق ہے یہ وہ ہے۔